بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے بعد کسی بھی نفل اور سنت کا پڑھنا درست نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پھر اس کے بعد کسی اور نماز کا پڑھنا درست نہیں ہے، کسی اور نماز کے پڑھنے کی گنجائش نہیں۔ لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ حدیث ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز کے بارے میں تو بالکل واضح ہے کہ یہ نمازیں کھڑی ہو جائیں تو پھر کسی اور نماز کو پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، کسی اور نماز کا پڑھنا درست نہیں۔ لیکن فجر کی سنتوں کا مسئلہ، فجر کی سنتوں کا حکم ان دیگر نمازوں سے کچھ مختلف ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں فجر کی نماز کے لیے ایسے وقت تشریف لایا کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور اس نے بھی سنتیں ادا نہیں کی ہے اور اس کو امید ہے کہ میں امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے سنتوں سے فارغ ہو کر کے جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں، تو پہلے یہ سنتیں ادا کر لے اور اس کے بعد جا کر کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ یہ بات کہ فجر کی نماز کی سنتوں کا مسئلہ دیگر نمازوں سے کچھ مختلف ہے، یہ متعدد دلائل سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اتنا اہتمام اور پابندی کسی نفل اور سنت کے لیے میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کرتے نہیں دیکھا جتنی پابندی اور جتنا اہتمام آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی 2 رکعت سنتوں کے لیے کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی سنت کو ظاہر کرنے کے لیے، فجر کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت کو نہیں چھوڑنا اگرچہ گھوڑے تمہیں روند ڈالیں۔ ان احادیث مبارکہ سے فجر کی سنتوں کی اہمیت پتہ چلتی ہے اور یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کو موقع ملے فجر کی سنتوں کی ادائیگی کا اور اسے امید ہو کہ میں اپنی سنتوں سے فارغ ہو کر کے امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں، تو پہلے اس کو سنتیں ادا کر لینی چاہیے اور پھر جا کر کے جماعت میں شامل ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل سے بھی ہمیں اس بات کی وضاحت ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ گھر سے مسجد کے لیے نکلے فجر کی نماز کے لیے، جماعت کھڑی ہو چکی تھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے پہلے مسجد کے ایک کونے میں پہلے سنتیں ادا کی اور پھر جا کر کے جماعت میں شامل ہوئے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ عمل کہ پہلے سنتیں ادا کی اور پھر جا کر کے جماعت میں شامل ہوئے، یہ عمل حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، لیکن دونوں میں سے کسی نے نکیر نہیں کی جو کہ ان کی موافقت کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جماعت کے لیے فجر کی نماز کے لیے مسجد سے نکلے، گھر سے نکلے، پتہ چلا کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو آپ نے مسجد ہی کے باہر پہلے سنتیں ادا کی اور پھر جا کر کے جماعت میں شامل ہوئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایسا ہی ملتا ہے کہ آپ گھر سے مسجد کے لیے نکلے، جماعت کھڑی ہو چکی تھی تو پہلے آپ رضی اللہ عنہ نے مسجد کے ایک کونے میں سنتیں ادا کی اور جب سنتیں ادا کر لی پھر جا کر کے جماعت میں شامل ہوئے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل سے یہ وضاحت ضرور ملتی ہے کہ اگر کسی شخص نے سنتیں ادا نہیں کی ہیں اور اس کے پاس موقع ہے ان کی ادائیگی کا تو پہلے اس کو وہ سنتیں ادا کر لینی چاہیے اور پھر جا کر کے جماعت میں شامل ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ سنتیں کسی ستون کے پیچھے، کسی آڑ میں، یا اگر مسجد 2 منزلہ ہے تو اوپر جا کر کے یہ سنتیں ادا کی جائیں، عین جماعت کے پیچھے کہ اگلی صف میں تو جماعت ہو رہی ہے اور پچھلی صف میں آ کر کے آپ نے سنتوں کی نیت باندھ لی، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ جماعت کی توہین اور جماعت کی مخالفت لازم آتی ہے۔ آپ حضرات صحابہ کرام کے عمل کو دیکھیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک کونے میں جا کر کے سنتیں ادا کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے تو مسجد کے باہر ہی سنتیں ادا کر لی کہ کہیں جماعت کی توہین اور جماعت کی مخالفت لازم نہ ہے۔ تو ایسی جگہ پر سنتوں کو ادا کرنے کا اہتمام کیجیے کہ جہاں پر کوئی ستون ہو، کوئی آڑ ہو، عین جماعت کے پیچھے سنتوں کو ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت میں پہنچا کہ جماعت کی دوسری رکعت چل رہی ہے اور اس کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اگر میں سنتوں کی نیت باندھتا ہوں تو جماعت فوت ہو جائے گی، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ جا کر کے جماعت میں شامل ہو جائے اور یہ سنتیں طلوع آفتاب کے بعد ادا کرے۔ ایسا نہیں کہ
جماعت ختم ہو جانے کے بعد یہ سنتوں کی نیت باندھ لے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک ہر طرح کی نماز سے منع فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صلاتین، عن صلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس وعن صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو نمازوں سے منع فرمایا۔ ایک تو فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک ہر طرح کی نماز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، دوسرے عصر کی نماز کے بعد مغرب تک ہر طرح کی سنت اور نوافل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ تو اگر کسی شخص کی سنتیں نکل جائیں تو ان کو پڑھنے کا وقت طلوع آفتاب کے بعد ہے، اور وہ بھی زوال آفتاب تک۔ زوال آفتاب تک اگر کوئی سنتیں ادا کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن اگر زوال آفتاب تک کوئی اس کو ادا نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب تو بس ایک راستہ ہے کہ اللہ رب العزت سے معافی مانگی جائے، اللہ رب العزت سے استغفار کی جائے۔